اب میں اس شخصیت کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں جس نے شاعری کے تمام اصناف پر نہ صرف اسے قدرت حاصل ہے بلکہ اس کے بہت سے شاگرد استاد کے درجے تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ بہت طویل گفتگو اور اختصار کا حکم بھی نہیں دینا ہے۔ اور فاروق جاچی صاحب کی صدارت ہے، صوفی سید اظہار علی صاحب کی امامت ہے، تو یہ صدارت اور امامت کے اس امتزاج میں خوبصورت ماحول بن گیا ہے، اور اس ماحول کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اس ماحول کو آگے بڑھانے میں، اس کو باقی رکھنے میں، اس کو مزید متبرک بنانے میں مجیب کرنیل گنجوی سے بہتر نام اور کون ہو سکتا ہے؟ سنیے ان سے اشعار سنیے، رباعیات سنیے، غزل سنیے، نعت سنیے، نظم سنیے، جو سمجھ میں آئے وہ آپ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب عرس علیہ الرحمہ کے تعلق سے انہی کے خانوادے کے یا ان کے بیٹے صغیر صاحب نوری کی جو دلی اور محبت کے تعلقات ہیں، اس کی ایک اس تعلقات کی بنا پر ان کے محبت کی بنا پر جو اہل علم کی کہکشاں اس گاؤں میں اتری ہوئی ہے نورپور میں، بہت تعجب ہوا اور حیرت بھی ہوئی، مگر یہ شخصیتیں ایسی ہیں۔ مولانا فاروق صاحب جو چلے گئے، محترم المقام صدر محترم فاروق جائسی صاحب، چلیے صوفی اظہار کو کہہ لیجئے کہ یہیں بارہ بنکی کے ہیں، دستیاب ہیں۔ جناب ناز پرتاپ گڑھی صاحب، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ 5 لاکھ کے مشاعرے میں ان کو نہیں پائیے گا، اور ان کو وہاں سننے والے ہوں گے۔ ہم نے اپنے ایک شعر میں ایک فارسی کا شعر پڑھا تھا، تو ہم نے کہا دیکھیں اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ شعر تھا کہ چھوڑ دیجئے اس کو، چھیڑ دیجئے، بہرحال وہ دو رہا ردیف دو، تو ہم نے کہا اس میں شعر کہہ سکتے ہیں، بہرحال کہہ لیا میں نے۔ تو اس کا پہلے مطلب پڑھتے ہیں۔ اس میں کہا دنیا کے حکمرانوں کو اہل قلم پیام دو، دنیا کے حکمرانوں کو اہل قلم پیام دو، ظلم و ستم بہت ہوا دنیا کو امن عام دو۔ ٹھیک، اب اس میں جو مقطع کہا ہے وہ سب کی نظر ہے کہ مجمع ناشناس میں پڑھنے سے آر ہے مجیب۔ مجمع ناشناس میں ایسی ہستیاں یہاں صغیر صاحب لائے ہیں، ان کا شکریہ۔ مجمع ناشناس میں مختار صاحب پڑھنے سے آر ہے مجیب، دو بھی اگر ہوں اہل دل پڑھتے ہیں ہم کلام دو۔ مجمع ناشناس میں پڑھنے سے آر ہے مجیب، حاجی صاحب بیٹھے ہیں اتنی عظیم ہستی۔ مجمع ناشناس میں پڑھنے سے آر ہے مجیب، دو بھی اگر ہوں اہل دل پڑھتے ہیں ہم کلام دو۔ تو جی بہر آپ لوگ جانیے۔ ہاں، مولانا روم نے کہا من ندانم فائلہ تم فائلات، شیر می گویم بیاز آب حیات۔ جی لیجئے صاحب ایک قطعہ پہلے سن لیجئے۔ ان کے حضرت چونکہ صوفی اظہار صاحب جیسی عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، انہی کی تقریروں سے ہم نے جانا کہ تصوف ہے کیا۔ شاید آج 5 منٹ کا موقع انہیں ملے۔ مطلب سنیے جناب، یہ قطعہ کہہ لیا، یوں ہی آتی نہیں ہے ہاتھ یہ دولت بآسانی۔ تصوف پہ سنیے 2-3 شعر صاحب مزار۔ یوں ہی آتی نہیں ہے ہاتھ یہ دولت بآسانی، کہ راہ فقر میں دینی بہت پڑتی ہے قربانی۔ یوں ہی آتی نہیں ہے ہاتھ یہ دولت بآسانی، کہ راہ فقر میں دینی بہت پڑتی ہے قربانی۔ اور جناب صوفی عثمہ کا یہ عرس مبارک ہے، جناب صوفی عثمہ کا یہ عرس مبارک ہے، نہ کیوں ہو صابری اور وارسی جلووں کی تابانی، نہ کیوں ہو صابری اور وارسی جلووں کی تابانی۔ جناب صوفی عثمہ کا یہ عرس مبارک ہے، نہ کیوں ہو صابری اور وارسی جلووں کی تابانی۔ یہاں سے شعر سنیے صغیر صاحب۔ ہوئی ہے خانقاہوں سے اشاعت دی کی بھارت میں، ہوئی ہے خانقاہوں سے اشاعت دی کی بھارت میں، محبت کی زباں میں ہے یہاں تعلیم قرآنی، محبت کی زباں میں ہے یہاں تعلیم قرآنی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہوئی ہے خانقاہوں سے اشاعت دی کی بھارت میں، ہوئی ہے خانقاہوں سے اشاعت دی کی بھارت میں، اور محبت کی زباں میں ہے یہاں تعلیم قرآنی، محبت کی زباں میں ہے یہاں تعلیم قرآنی، محبت کی زباں میں ہے یہاں تعلیم قرآنی۔ جی حضور، ہوئی ہے خانقاہوں سے
اشاعت دی کہ بھارت میں محبت کی زبان میں ہے یہاں تعلیم قرآنی، محبت کی زبان. شکریہ صاحب، شکریہ مفضل صاحب. ایک میں پورے تصوف کا نچوڑ سنیے ایک شعر میں. محبت کی زبان میں ہے یہاں تعلیم قرآنی، عبادت ہو خدا کی اور ہو مخلوق کی خدمت. عبادت ہو خدا کی اور ہو مخلوق کی خدمت، اصول خانقاہی میں یہ دو نقطے ہیں لاسانی. عبادت ہو خدا کی، کوئی شرک نہ ہو، خالص اللہ کی عبادت ہو. عبادت ہو خدا کی اور ہو مخلوق کی خدمت. عبادت ہو خدا کی اور ہو مخلوق کی خدمت، اصول خانقاہی میں یہ دو نقطے ہیں لاسانی. اصول خانقاہی میں یہ دو نقطے ہیں لاسانی. اور دلوں پر کیوں اثر ہوگا نہ ان کی حق بیانی کا، دلوں پر کیوں اثر ہوگا نہ ان کی حق بیانی کا. زبان عشق دیتی ہے یہاں درس خدا دانی، زبان عشق دیتی ہے یہاں درس خدا دانی. اور مجھے بھی نور پور میں کھینچ لائی ہے کشش ان کی، مجھے بھی نور پور میں کھینچ لائی ہے کشش ان کی. ہوئی مجھ پر مجیب عثمان کی جس دم مہربانی. یہ تو قطع حضرت کے لیے ہے اور جو ان کے لیے راستے میں تاریخ. جی مجھے بھی نور پور میں کھینچ لائی ہے کشش ان کی، ہوئی مجھ پر مجیب عثمان کی جس دم مہربانی. اور ایک ان کی تاریخ کہہ لی تھی راستے میں کہ مدح نبی توشہ آخرت. اس سے 2026 نکلتا، تو جب وہ چلے گئے تو کیا کریں پڑھ کے. چھوڑیے، سنیے دو قطع حضور سنیے. نعت مبارک حضور کی آمد کے سلسلے میں کی میلاد ہے. بہرحال سنیے. خدا نے جن کا کیا انتخاب آتے ہیں، خدا نے جن کا کیا انتخاب آتے ہیں، وہ ہر سوال کا بن کر جواب آتے ہیں. خدا نے جن کا کیا انتخاب آتے ہیں، وہ ہر سوال کا بن کر جواب آتے ہیں. ارے کہو فلک سے جبین نیاز کم کر دے، زمین پہ آج رسالت مآب آتے ہیں. رسالت مآب آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد، زندہ باد. اے ہائے ہائے ہائے. واہ 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 زمین پہ واہ. آج رسالت کیا مآب کہنے، آتے ہیں. کیا کہنے صاحب. زمین زندہ پہ باد، آج زندہ باد. رسالت مآب آتے ہیں. واہ 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 واہ. اور یہ چوتھا مصرع نواب فصیح الملک داغ دہلوی کا سنیے کہ انبیاء تھے منتظر جن کے لیے، انبیاء تھے منتظر جن کے لیے، کتنے سن گزرے ہیں اس سن کے لیے. انبیاء تھے منتظر جن کے لیے، کتنے سن گزرے ہیں اس سن کے لیے. اور فضل رب سے آ گیا وہ دن مجیب، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے. سید بھائی نے ربائی پڑھی اور ربائی کے وہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن گھر پہ تھے تو وہ چہار باغ ان کا چھپا ہے نا، نیئر صاحب کا. تو وہ کتاب رکھی ہوئی تھی مجتبہ کے کمرے میں لکھنؤ میں. تو اس میں آپ کے جو صرف آپ کا میں نے اس میں جو وہ ہے پڑھا اور کسی کا نہیں پڑھا. آپ نے جو رباعیات میں لکھا ہے، لکھا ہوگا بہت ہو جائے مگر فاروق جیسی ہے. ان کی خدمت کرے، ان کی جوتیاں سیدھی کرے، پیش ڈی اور جس کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے ہیں. ان کی ادب کریں گے تو اللہ علم دے گا. ان کا جو بیٹھے ہی ہے یہ، اور غرور آ جائے گا تو ان کو زوال ہو جائے گا. سنیے اشعار جو کہنے کی ادا ملتی ہے، یہ ربائی سن لے حضرت. اشعار جو کہنے کی ادا ملتی ہے، یہ چیز بتوفیق خدا ملتی ہے. اور کچھ اور سمجھ جاتے ہیں کرتاس و قلم، جس وقت بزرگوں کی دعا ملتی ہے. جس وقت بزرگ کچھ اور سمجھ جاتے ہیں کرتاس و قلم. یہ فکر ہونی چاہیے. اشعار جو کہنے کی ادا ملتی ہے، یہ نشست والے ہیں جو 85 سال میں بیٹھے ہوئے ہیں 2 بجے تک، نئے ہندی میں لکھ کے موبائل دیکھ کے پڑھ کے ٹٹیری بجا کے چلے جائیں گے. ہاں یہ بیٹھے ہیں. ہاں وہ والا نہیں ہے معاملہ یہاں. یہ 5 لاکھ کے مشاعرے میں ایسی شخصیتیں نہیں دیکھیں گے آپ. وہ ہلڑ ہوگا کہ میرے کاروبار میں سب نے بڑی امداد کی، میرے کاروبار میں سب نے بڑی امداد کی، داد لوگوں کی، گلا میرا غزل استاد کی. یہ معاملہ ہے سب مشاعروں کا. یہاں وہ نہیں ہے، یہاں مغز ہے. حق بیانی سے کام لیتے ہیں صاحب. زندہ باد، زندہ باد. واہ 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 واہ. ہاں سنیے کیا عصر حاضر کی بھرپور شعری مگر منظر کشی سنیے ہو رہی. اس کے جواب میں کیا کہا. ساگر کون خیامی تھے؟
सागर साहब, उन्होंने कहा कि तू फिक्रो फन में कुछ अपने निखार पैदा कर, ये टेटुआ तो किताबों में छप नहीं सकता। कितना बढ़िया कहा असल में। अच्छा सुनिए सुनिए, रुबाई इन्होंने कही, मुझसे भी रुबाई सुन लीजिए। एक रुबाई सुनिए, नातिया। आईने अनवारे इलाही है रसूल। अब ना अपना काम इनका है, हमको अरूज नहीं आता है। आईने अनवारे इलाही है रसूल, तस्कीने दिले शामो पगाही है रसूल, तस्कीने दिले शामो पगाही है रसूल। और गर कर सके इदराक शऊरे इंसान, एक सिलसिले लामुतनाही है रसूल, एक सिलसिले लामुतनाही है रसूल। और सुनिए, गुल की न बहारों न कली की खुशबू, गुल की न बहारों न कली की खुशबू, खुशबू तो है गुलजारे नबी की खुशबू, खुशबू तो है गुलजारे नबी की खुशबू। सदियों से है महकाए गुलिस्तान हयात, हसनैन की जहरा की अली की खुशबू, हसनैन की जहरा की अली की खुशबू, हसनैन की सदियों से है महकाए गुलिस्तान हयात, हसनैन की जहरा की अली की खुशबू, हसनैन की जहरा की अली की खुशबू। अभी हम जल्दी जल्दी पढ़ दें, रुके रहो। अच्छा चलो, होएगा हो, लाओ इसे उठाए डाल दो, लाओ ये लाओ, एक रखो, दूसरे के लिए रखो, दूसरे के लिए रखो यार। अच्छा चलो, अब एक आखिरी रुबाई सुन लो अमीरुल मोमिनीन के शान में। एक रुबाई सुनो हुजूर। आखिर में रदीफ पे जरा तवज्जो हमारे हुजैल भाई रखें। अर्ज किया है, जो है हिफ्ज़े मरातिब बहुत जरूरी है। सुनिए भैया, सलीम बैठ जाओ, ए सलीम भाई बैठ जाओ। हर रंग में अंदाज नबी का पाया, हर रंग में अंदाज नबी का पाया, खुद हक से लक़ब हक के वली का पाया। मरकजियत हासिल हो गई। हर रंग में अंदाज नबी का पाया, खुद हक से लक़ब हक के वली का पाया, खुद हक से लक़ब हक के वली का पाया। अरे पातक नहीं पहुंची है निगाहें अब तक, है कितनी बुलंदी पे अली का पाया, पातक नहीं पहुंची है निगाहें अब तक, है कितनी बुलंदी पे अली का पाया। अब नात के कुछ शेर सुन लो। और ये नात का है माँ, कई साल जो उन्हें अल्लाह से दुआ की है, हज़रत अमीर मीनाई और हज़रत मोहसिन ने इस पे कहा है, और सबसे पहले करामत अली शहीदी ने कहा। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, करामत अली शहीदी। सिफात इस बरज़ख़े कुबरा में है हरफ़े मुशद्दद का, और तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोज़े के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे ताइरे रूहे मुक़य्यद का। और यही हुआ कि जैसे गुंबद खजरा नजर आया, रूह उनकी परवाज़ कर गई। ये हुआ, हाँ, हरफ़े मुशद्दद का ख़वास इस बरज़ख़े कुबरा में है। मगर मुझ जैसा आदमी असातिज़ा के जो है उसमें कोशिश की है। चंद शेर सुन लीजिए। अर्ज किया है नात में के बयां फिक्रे मुक़य्यद से मुफस्सल नाते अहमद का, बयां फिक्रे मुक़य्यद से मुफस्सल नाते अहमद का। अजब मंजर है बहरे दिल में मेरे जज्र और मद का, अजब मंजर है बहरे दिल में मेरे जज्र और मद का। उस्ताद ना साहब देखिए, ज़हे खूबी सनाए रब है हासिल किल के मकसद का, ज़हे खूबी सनाए रब है हासिल किल के मकसद का। शरफ लौहो कलम को फिर मिला नाते मोहम्मद का, शरफ लौहो कलम को फिर मिला नाते मोहम्मद को। तीन शेर तमहीद के एक दूसरे से मरबूत है कि कवाकिब की ज़ियाएं कहकशा की जलवा सामानी, कवाकिब की ज़ियाएं कहकशा की जलवा सामानी। लगाया शामियाना क्या हंसी चरखे ज़बरजद का, लगाया शामियाना क्या हंसी चरखे ज़बरजद का। और ज़मी को बख्श दी गुलहाए रंगा रंग से जीनत, ज़मी को बख्श दी गुलहाए रंगा रंग से जीनत। समा से हुस्न कमतर ता न हो इस अर्ज के खद का, समा से हुस्न कमतर ता न हो इस अर्ज के खद का। और बनामे कुनफिका होते कहाँ जलवे दो आलम के, बनामे कुनफिका होते कहाँ जलवे दो आलम के। अगर मकसद न होता भेजना दुनिया में अहमद का, अगर मकसद न होता भेजना दुनिया में अहमद का।
اور بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی جس کے آنے کی، بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی جس کے آنے کی، بہر سو تذکرہ ہے اس ہنسی کی آمد کا، بہر سو تذکرہ ہے، اور ضیائیں ہر طرف توحید کی پھیلی زمانے میں، ضیائیں ہر طرف توحید کی پھیلی زمانے میں، ہوا ساتے جہان آب و گل میں نور احمد کا، ہوا ساتے جہان آب و گل میں نور احمد کا۔ اور بطور خاص شعر کہ بھلا جرات کسے ہو ہم سری کی جب مصور نے، بھلا جرات کسے ہو ہم سری کی جب مصور نے کوئی پیکر بنایا ہی نہیں اس قامت و قد کا، بھلا جرات کسے ہو ہم سری کی جب مصور نے کوئی پیکر بنایا ہی نہیں اس قامت و قد کا، کوئی پیکر بنایا ہی نہیں، سب سے چھوڑتے ہیں اس قامت و قد کا۔ بطور خاص شعر، بطور خاص دیکھیے صدر محترم ناز صاحب، ہمارے استاد الشعراء نصیر صاحب، ہوا کوثر کا مالک زیب ہے یہ ارتقا اس کو، ہوا کوثر کا مالک زیب ہے یہ ارتقا اس کو، جہاں میں چشمہ زمزم ہے جس کے جد امجد کا، ہوا کوثر کا مالک زیب ہے یہ ارتقا اس کو، ہوا کوثر کا مالک زیب ہے یہ ارتقا اس کو، جہاں میں چشمہ زمزم ہے جس کے جد امجد کا، اور خدا قسم کھائی خدا نے اس کے ہی ہونے سے مکہ کی، قسم کھائی خدا نے اس کے ہی ہونے سے مکہ کی، بڑھایا اس کے بوسے نے ہی رتبہ سنگ اسود کا، بڑھایا اس کے بوسے نے ہی رتبہ سنگ اسود کا، اور جو ہو جبریل اس مخدوم کے خادم تو کیا حیرت، جو ہو جبریل اس مخدوم کے خادم تو کیا حیرت، ملک گہوارہ جنبہ جس کے ابنائے ممجد کا، ملک گہوارہ جنبہ جس کے ابنائے ممجد کا، اور کرامت کی بنا رکھی جو اس نے علم و تقوی پر، کرامت کی بنا رکھی جو اس نے علم و تقوی پر، مٹا وہ فرق جو مدت سے تھا احمر و اسود کا، مٹا وہ فرق جو مدت سے تھا احمد و اسود کا، اور وہ ہے کونین کا سلطان نہیں ہے اس کی حد کوئی، اس کے بعد مقطع پڑھ دوں گا بہت سے، وہ ہے کونین کا سلطان نہیں ہے اس کی حد کوئی، ہے سد راہ سدرہ حضرت جبریل کی حد کا، ہے سد راہ سدرہ حضرت، وہ ہے کونین کا سلطان نہیں ہے اس کی حد کوئی، اور ہے سد راہ سدرہ حضرت جبریل کی حد کا، ہے سد راہ سدرہ حضرت جبریل کی حد کا، اور ہے سد راہ سدرہ حضرت جبریل کی حد کا۔ اور سنیے شعر کہ ہے سد راہ سدرہ حضرت جبریل کی حد کا، ازادم تاب عیسیٰ، دو مدح کے شعر میں، ازادم تاب عیسیٰ سب کے ہیں اصحاب بعظمت، ازادم تاب عیسیٰ سب کے ہیں اصحاب بعظمت، مگر ثانی نہیں کوئی بھی اصحاب محمد کا، مگر ثانی نہیں کوئی بھی اصحاب محمد کا، اور یہاں ریحان جنت ہے وہاں شہزادہ جنت، یہاں ریحان جنت ہے وہاں شہزادہ جنت، مماثل ہو نہیں سکتا ہے کوئی آل احمد کا، مماثل ہو نہیں سکتا ہے کوئی آل احمد کا۔ اب مقطع پڑھے دیتا ہوں، مماثل ہو نہیں سکتا ہے کوئی آل احمد کا، اور مجیب آسی و ناکارہ بھی ہو اہل جنت میں، مجیب آسی و ناکارہ بھی ہو اہل جنت میں، مجیب آسی و ناکارہ بھی ہو اہل جنت میں، جو ایک ٹکڑا ہی مل جائے بقی غرقد میں مرکد کا،